بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الحمدللہ ہماری ابحاث مشکل جو تھیں وہ آہستہ آہستہ اب آسانی کی طرف بھی جا رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے جناب ہم اصول عملیہ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری گفتگو یہ تھی کہ جب ہمیں علم اجمالی ہو کہ ہم پر کوئی چیز لازمی ہے، لیکن اس کا تردد ہو عقل اور اکثر کے درمیان، اور عقل اور اکثر بھی آپس میں ارتباطی ہوں. یعنی مجھے یقین ہے کہ مجھ پر نماز تو واجب ہے، لیکن آیا 9 جز والی نماز واجب ہے یا 10 جز والی نماز واجب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس طریقے سے نیت کریں گے کہ بھائی جو میرے ذمے ہے میں اسی کو انجام دیتا ہوں. تو اس میں اگر آپ نے اکثر کو بھی انجام دے دیا تو گویا کہ آپ احتیاط کے مطابق عمل کر گئے ہیں. آج فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو زائد چیز ہے ہم پریشان ہیں کہ آیا یہ جز ہے ہماری اس عبادت کی یا ہماری عبادت کے ساتھ جو ہے کیا ہے یہ شرط مقارن ہے، تو پھر تو مشکل ہے کہ ہم اکثر والے کو اپنا مأمور بہ کہیں. کہتے ہیں یہ بھی جو ہے کیا ہے اس قسم کا انجام دینا اکثر کو یہ کوئی ضرر نہیں پہنچاتا ہمیں، اس لیے کہ اجمالی طور پر تو گویا کہ آپ نے اس کام کو انجام دے دیا ہے. اس کے بعد پھر کچھ بیچ میں ہم عبارت میں مسئلے پڑھیں گے. پھر چلتے ہیں کہ جب ہمیں تردد ہو رہا ہے عقل اور اکثر ارتباطی میں، تو وہاں عقل نے تو فیصلہ کیا تھا احتیاط. کیا نقل بھی ہماری مدد کرتی ہے؟ مثلا حدیث رفع جو ہے وہ کہتی ہے کہ رفع عن امتی ما لا یعلمون، تو اس کی وجہ سے ہم اس جزء مشکوک کو ختم سمجھ سکتے ہیں. یا اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے مثلا جو اور حدیثی ما حجب اللہ علمہ عن العباد، تو کیا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جز کا علم اللہ نے ہم سے چھپایا ہے، تو نتیجے میں یہ جز کو انجام دینا ضروری نہیں ہے، یا وہاں پر بھی ہم احتیاط کے قائل ہو جائیں گے؟ تو فرماتے ہیں بظاہر جہاں پر عقل نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو وہاں پہ نقل اس کے لیے معید تو ہو سکتی ہے، لیکن مستقل دلیل نقل کو ہم نہیں مانیں گے. تو ابھی ہم چلتے ہیں. ہاں، لو دار اگر گردش کرے کون؟ یہ زائد بین کونہی جزءاً، کیا یہ زائد چیز جز ہے اس عبادت کی یا یہ زائد چیز مقارن ہے کس کے لیے؟ اس سے ہماری عبادت کے لیے. تو پھر کیا ہوگا؟ لما کان منطبقا علیہ، تو پھر یہ ماتی بہ جس کو انجام دیا گیا ہے یہ منطبق نہیں ہوگا جناب اس اکثر پر بتمام ہی. جیسے کہ ہمیں مکمل کہا گیا تھا اس کو انجام دیں اور کامل طریقے سے اس کو انجام دیں. لو لم یکن جزن، اگر جز نہ ہوتا اور ہم نے جز سمجھ کے انجام دے دیا ہے. لیکن یہ عدم انطباق غیر زائر، یہ کوئی ضرر نہیں پہنچاتا ہے کیونکہ اجمالاً تو انطباق ہو گیا ہے. لانطباق ہی علیہ، اس لیے کہ واجب منطبق ہو رہا ہے اس ماتی بہ پہ جس میں زائد جز بھی ہے. ایزن یعنی جیسے بغیر زائد کے بھی انطباق ہو رہا تھا. فَإِن لَمْ يَكُنْ ذَاكَ زَائِدُ جُزْءً، اگر یہ زائد چیز جز نہ ہو، نہ فرد کا نہ ماہیت کا، تو غایت ہو زیادہ سے زیادہ جو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ انطباق جو ہے کہ لا بتمامی، مکمل انطباق نہیں ہے، بل بسائر اجزائہ، بلکہ یہ دوسرے اجزاء کے لحاظ سے منطبق ہے. یعنی دوسرے تو سب اجزاء ہیں، ایک اضافی جز بھی ہے. ہذا
فرماتے یہ جو ہم نے جواب دیا یہ شیخ طوسی کو ہم نے جواب دیا ہے مضافن در حالی کے اس میں اضافہ کرتے ہیں الا ان اعتبار قصد الوجہ بتحقیق قصد وجہ کو معتبر سمجھنا من رأس خوب بنیاد سے ہی مما یقطع بخلاف ہی یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے خلاف قطع پیدا کیا گیا ہے یعنی اس پر کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے مع ان الکلام فی هذه المسألة جبکہ ہماری گفتگو اس مسئلہ عقل اور اکثر ارتباطی میں لا یختص یہ مخصوص نہیں ہے بما لا بد ان یؤتی به اس کام کے ساتھ کہ جس کو انجام دینا ضروری ہے کس طریقے سے علی وجہ الامتثال فی العبادات کہ ہم اس کو انجام دیں امتثال کی نیت سے عبادات میں بلکہ یہ تو ہر عقل اور اکثر ارتباطی میں جو ہے کیا ہے جناب ہماری بحث ہے اگرچہ وہ جو ہے کیا ہے عبادت نہ بھی ہو بلکہ وہ توسلی ہو خوب تو اس حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے کیا ہے وہ اعم ہے خوب مع انہو لوکیل در حالی کے اگر کہا جائے بے اعتبار قصد الوجہ کہ بھائی معتبر ہے کہ ہم وجہ کا قصد کریں فی الامتصال فیہا جب عبادات کو انجام دے رہے ہیں علی وجہ اس طریقے سے ہم امتصال کی نیت کریں ینافی ہے تردد والاحتمال جس کے ساتھ منافات رکھتا ہے کہ ہم نیت کے وقت ڈگمگائیں کہ پتہ نہیں 9 جز والی نماز ہے یا 10 جز والی خوب فلا وجہ معہو تو اس تردد کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں چیز جز تھی یا جز نہیں تھی للزوم میں مراعات الامر المعلوم اس لیے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم مراعات اور رعایت کریں اس امر کی جو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اس کو انجام دینا ہے یعنی 9 جز کو اصلاً تو نتیجے میں پھر ہم کہیں گے کہ زائد جز کو انجام دینا ضروری نہیں ہوگا ولو باتیان العقل اگرچہ ہم عقل کو انجام دیں لو لم یحصل الغرض اگر حاصل نہ ہو ہماری غرض اس لیے کہ عامر نے تو ہمیں امر کیا تھا کہ ہم اس کی غرض تک پہنچیں اور جب عامر نے ایسے امر کیا تھا اگر ہم عقل کو انجام دیں گے تو ہمیں غرض تک پہنچنے کے یقین حاصل نہیں ہوگا واللہ لازم الاحتیاط اور پھر لازم ہو جائے گا کہ ہم احتیاط کریں کیسے باتیان الاکثر اکثر کو انجام دیں مع حصول ہی کیوں تاکہ غرض حاصل ہو لیحصل القطع بالفراغ تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ ہم فارغ ہو چکے ہیں بعد القطع بالاشتغال جبکہ ہمیں قطع ہے کہ ہم پر کوئی تکلیف اور ذمہ داری رکھی گئی ہے الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی لاحتمال بقائہ اس لیے کہ احتمال ہے کہ وہ اشتغال باقی ہے مع عقل تو یہاں پر اتیان کا لفظ اپنے طرف سے لگا لیں جب عقل کو انجام دیں بسبب بقاء غرض ہی اس لیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی مولا کی غرض باقی ہے ففہم اس مطلب کو آپ سمجھیں فرماتے ہاذا یہ جو ہم نے بحث کی اکثر ارتباطی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تو بحسب حکم العقل یہ تو عقلی لحاظ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ عقلی لحاظ سے ہم پر کیا واجب ہے شیخ طوسی نے فرمایا کہ ظاہراً شیخ طوسی ہیں یا شیخ انصاری کہ عقل پر اکتفا کریں گے اور مصنف نے کہا کہ نہیں ہم اکثر پر عمل کریں گے اما نقل لیکن احادیث کے لحاظ سے ہم کیا کریں گے کہ آیا اس مشکوک جز کو ہمیں انجام دینا ہے یا ہمیں انجام نہیں دینا ہے فظاہر تو وہ چیز جو اس احادیث سے اور نقلی دلیل سے ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے ان عموم مثل حدیث رفع مثلا جیسے کہ حدیث رفع عمومیت رکھتی ہے چاہے آپ کا شک جو ہے کیا ہے جناب بنیادی تکلیف میں ہو یا کسی جز میں ہو قاصد یہ عمومیت قضاوت کر کے بے رفع جزئیت ما شک فی جزئیت ہی کہ بھائی وہ چیز جز نہیں ہے جس کے جزئیت میں آپ شک کر رہے ہیں
مثلا شک کر رہے ہیں کہ سورت پڑھنی ہے یا نہیں، جلسۃ الاستراحت کرنی ہے یا نہیں، فَبِمِثْلِهِ تو اس قسم کے عموم سے، یہ جو حدیث رفع کا تھا، یرتفع ختم ہو جاتا ہے کون؟ یہ اجمال اور تردد. اما تردد ہر وہ چیز جو مردد ہو، امرہ اس چیز کی حقیقت، بین الاقل والاکثر عقل اور اکثر کے درمیان، وَيُعِينُهُ فِي الْأَوَّلِ وَيُعِينُهُ اور یہ حدیث رفع مدد کرتی ہے جناب کس میں؟ یہ جو ہے کیا ہے، پہلی بات میں، یعنی عقل میں، کہ آپ کو عقل کو انجام دینا ہے. لا یقال ایسے نہ کہا جائے. بھائی کیا نہ کہا جائے؟ ان جزئیت صورت بتحقیق اس صورت کا جز ہونا کس کے لیے؟ نماز کے لیے. خوب یہ تو ہمارے لیے مجہول ہے. مثلا لیست بمجعولت، کہتی ہے اصلا مجعول نہیں ہے کہ اس کو رفع کیا جائے. ولیس لہا اثر مجعول، اور اس جزئیت صورت کے لیے کوئی اثر بھی نہیں ہے کہ جس اثر کو ہم کہیں رفع اس کو اٹھایا گیا ہے. والمرفوع بحدیث رفع اور وہ چیز جس کو اٹھایا گیا ہے حدیث رفع کے ذریعے، انما هو المجعول بنفسه وہ خود چیز جس کو جعل قرار دیا گیا، وہ وجوب یا حرمت، اس کو اٹھایا جاتا ہے، یا جس کے اثر کو مرتب کیا گیا ہو، مجعول کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، مثلا کہ یہ چیز حلیت ہے اور حرمت ہے، تو ایسی صورت میں ہم رفع کو لا سکتے ہیں. ووجوب الاعادت انما هو اثر بقاء الامر الاول، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ آپ اس کو جو ہے کیا ہے جناب اعادہ کریں، وہ یہ ہے کہ پہلا امر باقی ہے بعد العلم، جبکہ ہمیں علم ہے ما انہ عقلی کہ جناب یہ جو وجوب اعادہ ہے یہ عقلی ہے، شرعی نہیں ہے. ولیس الا من باب وجوب الاطاعت عقلا، اور یہ وجوب اعادہ نہیں ہے مگر اس عنوان سے کہ اطاعت کے بارے میں عقل صاحب کہتا ہے یا کہتی ہے، بھائی جو آپ مذکر معنی مؤنث، کہ یہ اطاعت کرنا واجب ہے. پس اعادے کا واجب ہونا اس کی معنی کیا ہے؟ کہ بھائی واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت کو حاصل کر لیں. لأنه یقال اس لیے کہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جزئیت نہ مجعولہ ہے نہ ہی اس کے اثر کو مجعول کیا جاتا ہے. ان الجزئیت وان کانت غیر مجعولت، بھائی یہ جزئیت جو ہے کیا ہے وہ مجعول نہیں ہے بنفسها اپنے آپ، الا انها مجعولۃ بمنشأ انتزاعها، مگر یہ کہ اس جزئیت کو بھی مجعول کیا گیا ہے اس لحاظ سے کہ یہ منتزع ہوتی ہے ایک واجب سے. بھائی نماز مجھ پر واجب ہے، اب میں کہتا ہوں نماز واجب ہے، تو صورت بھی اس عنوان سے کہ نماز سے جو ہے کہ لی گئی ہے. وہذا اور اسی مقدار میں اس کا مجعول ہونا کافی ہے پھر صحت رفعها کہ ہم کہیں کہ صورت اب ہم پر لازم نہیں ہے. لا یقال کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے نہ کہا جائے، انما یکون ارتفاع الامر الانتزاعی بتحقیق امر انتزاعی کو اٹھانا یہ کیسے ہے؟ برفع منشأ انتزاعی کہ ہم اس کے انشاء کے جو ہے کیا ہے جناب جس سے منتزع ہو رہا ہے اسی منشأ کو اٹھا لیں. وہ الامر الاول وہ اس کا امر اول ہے جو کہہ رہا ہے کہ مثلا آپ نماز پڑھو. لا دلیل آخر علی امر آخر بالخالی عنہا، پھر ہمارے پاس کوئی دوسری دلیل نہیں ہے کہ وہ امر بھی ختم ہو گیا جو کہ خالی تھا جناب اس امر انتزاعی سے. لأنه یقال اس لیے کہ کہا جاتا ہے نعم وإن كان ارتفاعه، جی ہاں اگرچہ اس امر انتزاعی کا اٹھانا اس عنوان سے ہے بے ارتفاع منشأ انتزاعی کہ ہم اس کے انتزاع کے منشأ کو اٹھا لیں. الا ان نسبت حدیث رفع کی نسبت دینا الناظر الی الادلہ جو نظر کرتی ہے، یا یوں سمجھیں جو ادلہ کے موضوعات میں کمی زیادتی کرتی ہے، الدالت
وہ ادلہ جو دلالت کرتے ہیں علی بیان الاجزاء کہ بھائی فلاں اجزاء اس عبادت میں انجام دینے ہیں، الیہا نسبت الاستثناء، تو یہ ایسے ہے جیسے کہ استثناء کی نسبت دی جاتی ہے، وہو معہا، اور یہ حدیث رفع ان ادلہ کے ساتھ یکون دالتن، وہ دلالت کرتی علی جزئیتہا کہ بھائی یہ صورت بھی جز ہے عبادت کا، الا مع الجہل بہا، مگر یہ کہ ہم اس جزئیت سے ہی جاہل ہوں، تو پھر کما لا یخفا، جیسے کہ مخفی نہیں، کہ اس صورت میں پھر ہم پر واجب نہیں ہوگی۔ فتدبر جیدن، اچھے طریقے سے غور اور فکر کریں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔